اگر آپ بیوی یا اولاد کی طرف سے پریشانی کا شکار ہیں یا محبت کے حصول میں آپ کو ناکامی ہے، بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے اور خدا نخواستہ اس نے خلع کا کیس کر لیا ہے، یا اولاد بیرا روی کا شکار ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، تو اگر آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز جتنے مسائل ہیں ان کے اندر ایک ایسا پاورفل وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دنوں کے اندر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر ایک دفعہ پھر آباد ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جو شوہر کے حوالے سے جن خواتین کو مسائل تھے اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو شیئر کی۔ الحمدللہ اس کا بہت پازیٹیو رسپانس ملا اور آپ لوگوں نے بھی جتنا سپورٹ کیا اس کے لیے بھی آپ سب کا جزاک اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں پازیٹیو رسپانس ملا وہاں پر مجھے کافی سارے مرد حضرات کے میسیجز بھی آئے۔ ان میں سے جو دو خاص تھے جن کے ساتھ میری بات چیت بھی ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تھا شخص، اس نے کہا کہ میرے بہت سارے مسائل ہیں بیوی کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ محبت ہو، پیار ہو، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ ہماری آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہر بات برداشت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی بات سے ناراض ہو کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، تو ہمارے گھر کا نظام نہیں چاہ رہا۔ تو اسی طرح ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی ایسا مسئلہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور بیوی روٹھ کے گھر چلے گی اور تقریباً 3 مہینے ہو گئے، بہت راضی کرنے کی کوشش کی، خاندان والوں کو بیچ میں ڈالا لیکن بات نہیں بنی۔ تو اب پتہ چلا کہ انہوں نے خلع کی ڈگری کے لیے کیس فائل کر دیا۔ تو آپ نے شوہر کے حوالے سے مسائل پہ بات کی۔ بہت سارے لوگ شوہروں کے حوالے سے مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ اگر شوہر بد مزاج ہے اور شوہر محبت نہیں کرتا یا شوہر کے ناجائز تعلقات سب کچھ ہے، لیکن بیوی کے حوالے سے اس طرح ہمیں بہت کم چیزیں ملتی ہیں۔ تو آپ ہمارا بھی خیال کریں، ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ دیں تاکہ ہمارے یہ گھریلو مسائل حل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ویڈیو کے اندر ان کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اور جیسے آج کل یہاں پر بہت زیادہ ایک ٹرینڈ طلاق اور خلع کا چل نکلا ہے، یہاں سے بھی میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، تو آپ کی بھی اوپینین چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے طلاق اور خلع کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور میں تو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے طلاق دینا ایسے بالکل بچوں کا کھیل ہے، یا خلع لینا، خلع کی ڈگریوں خلع کے چلے جائیں، کتنے کیسز آپ کو مل جائیں گے، اور میڈیا بھی اس چیز پہ بتاتا ہے کہ خلع کے کیسز میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور بہت ساری ریسرچ کی ہے، مجھے بہت سارے آتے ہیں، میں نے 2 چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہمارے اندر اس وقت صبر اور برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے اس طلاق اور خلع کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے، پہلے لوگ جب شادی ہو جاتی تھی تو کمپرومائز کیا جاتا تھا، وہ پتہ ہوتا تھا اگر شوہر کو ایسی بیوی مل گئی ہے جو اس کے ساتھ نباہ نہیں چاہ رہی، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ اب شادی ہوگی ہے، نباہ کرنا ہے، صبر رکھتے تھے، برداشت رکھتے تھے۔ اسی طرح خواتین تھی کہ اگر ان کی شادی ایسے ہو جاتی کہ اگر ان کو ناپسند ہوتی یا لڑائی جھگڑا ہوتے یا کتنے بھی برے خاوند ہوتے، لیکن وہ پھر بھی اپنے گھر سمجھ کے اس کے اوپر ڈٹی رہتی اور صبر و برداشت کے اندر پوری زندگی گزار دیتی۔ لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ صبر اور برداشت ہم میں ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا، یہ میری ایک اوپینین تھی جو میں نے آپ کو دی، آپ بھی اپنی اوپینین کا ہمارے ساتھ کمنٹ میں اظہار کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ پہنچ سکے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دن بدن خلع اور طلاق کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل روحانی بک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو عمل شروع کرتے ہیں۔ اگر بیوی کے حوالے سے مسائل ہوں یا اولاد کے حوالے سے، دونوں پہ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص آپ کے تابع ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نوکر چاکر ہے ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے تابع ہے
اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں. بیوی ہے، اولاد ہے، یا جو بھی ہے جو آپ کے تابع ہے اس پہ یہ آپ عمل کر سکتے ہیں. تو عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ آپ کو بتا دوں، یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے جن کی یہاں تک تھے کہ بالکل طلاق کی نوبت آ چکی تھی، ایک کو میں نے دیا کہ بالکل ایسا تھا کہ بس ختم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے مسائل دوبارہ ہو گیا، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں اور اس کو میرے خیال سے سال 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. تو ان کے دوبارہ اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ بھی اس کو کریں. اگر آپ میں سے کسی کا ایسا مسئلہ ہے اولاد کے والے سے یا بیوی کے والے سے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عمل کیا ہے؟ عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت پانا چاہتے ہیں جائز اصول میں، اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمل ہفتے کے اندر 3 دن عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں کے اندر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. امید ہے اللہ پاک سے کہ پہلے ہی 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ہو تو دوسرے ہفتے کے 3 دن، تیسرے ہفتے کے، لیکن امید ہے جتنی پہلے دنوں کے اندر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کرنا کیا ہے؟ صرف آپ نے سورۃ یاسین ہے اس کی پہلی 8 آیات آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. یہاں تک مقمحون تک پڑھنا. پہلی آیت سے لے کے یاسین کی 8ویں آیت ہم مقمحون، یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ نے اس کو 111 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے 8 آیات تو یہ 1 ہو جائیں گی، تو اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع کے اندر طاق اعداد کے اندر آپ نے دروشی پڑھنا ہے 3، 5، 7، 11 جتنی دفعہ آپ پڑھ سکے آپ نے دروشی صبح پڑھنا ہے اور آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ نے یہ 8 آیات پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ اس کو تہجد کے وقت پڑھیں. ویسے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو تہجد کے وقت کے اندر پڑھیں. اور یہ سارا عمل آپ نے کرنا ہے محبوب کا تصور کر کے، مطلوب کا تصور کر کے، بیوی ہے، اولاد ہے، جو بھی تابع ہے اس کا تصور کر کے آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ اگر تو وہ جس کو تابع کرنا پاس ہے اس کے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پانی میں پلا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر دور ہے تو تصور کے اندر دم کر سکتے ہیں، اور یا تصویر ہے موبائل میں تو آپ تصویر کے اوپر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ العزیز ایسا عمل ہوگا کہ آپ دنوں کے اندر دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے سارے مسائل حل ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ ہم ہمیشہ تجربات کی روشنی کے اندر آپ کو وظائف دیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے اس حوالے سے تمام مسائل اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. بہت آسان سا یاسین ہر شخص کو آتی ہے، تو یہ آج سے آپ عمل شروع کر دیں. اور یعنی آگے جو اب جمعرات آئے گی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس کو آپ عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دی کہ اگر آپ کے بیوی کے حوالے سے کچھ بھی مسائل ہیں تو آپ ان کو کیسے حل کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کریں. اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے، آپ کو وظیفہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اور آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے اس موضوع کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جا سکے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.